किसी को अगवा करने की कोशिश की जाती है, और इस किस्म की हरकतें जो है वो एडवांस ममालिक में, जमहूरी ममालिक में नहीं होते हैं। जिसने भी असद तूर साहब पे ये हमला किया, ये बुज़दिलाना हमला है। ये आपका गैरत और बहादुरी का एक पैगाम नहीं बेचता, ये आपका बुज़दिल होने के पैगाम बेचता है। ये आप समझते हो कि ये आपका ताकत का पैगाम है, मगर ये आपका कमज़ोरी के पैगाम है, आपका इनसिक्योरिटी के पैगाम है कि आप एक असद तूर साहब का व्लॉग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। और पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो असल्ट है, ये जो असल्ट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ख़ुद बतौर चेयरमैन नेशनल असेंबली का कमेटी जो है ह्यूमन राइट्स पे, इस इशू पे नोटिस ले रहा हूँ। फिल फॉर इंशाल्लाह ताला हमारा नेशनल असेंबली कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स का मीटिंग होगा इसी फ्रीडम ऑफ द प्रेस के इशू पे। हुकूमत भी कह रही है कि वो चाहते हैं कि कोई जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका बिल है, वो बिल पास करना चाहते हैं। अगर वो वाकई ही जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ पे इंटरेस्टेड है, अगर वो वाकई ही इसको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ इस्लामाबाद में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन पे इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे असद तूर साहब के केस के। हम रिक्वेस्ट करेंगे असद तूर साहब से कि वो ख़ुद आके नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने अपना केस का डिटेल्स लाया जाए। हम PFUJ से, प्रेस के इदारे से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ मिल के काम करें ताकि हम इस इशू को नेशनल असेंबली के ह्यूमन राइट्स कमेटी पे उठाया जा सके, पार्लियामान में उठाया जा सके, और उसका आगे का लाए अमल हम मिल के इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। और हक़ाइक़ मुल्क और कौम के सामने लियाना पड़ेगा। जो भी इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ कानून इस्तेमाल हो रहा पड़ेगा। They have to be held accountable। और जब तक हम इन इंडिविजुअल्स को या इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं होल्ड करेंगे, तब तक कोई नहीं मानेगा कि पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त है। और हमारा वज़ीर आज़म को शर्मिंदा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में जाके कहता है कि पाकिस्तान में हमारा सहाफ़त तो ब्रिटेन से भी आगे हैं और वेस्ट से भी आगे हैं, जब उसके अपने हुकूमत में बाकी सूबों में तो ज़रूर हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसका भी हम मज़ामत करते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद को अपना कैपिटल के जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहुंचा सकते, जहां पूरी दुनिया के एम्बेसीज बैठे हैं, तो पूरी दुनिया देख रहा है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठ बोल रहा है, कि हमारे वज़ीर इंटरनेशनल चैनल्स पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान पे आज़ादी सहाफ़त है, और जिन पे हमले हो रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चल रहे हैं, वो तो सहाफ़ी ही नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल एक अनसीरियस एटीट्यूड है। हर पाकिस्तानी का हक़ है, जान का तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है, आपको रोज़गार करने का हक़ है। और आज़ादी सहाफ़त अगर नहीं होगा, अगर जर्नलिस्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो किसी पाकिस्तानी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अगर आज अगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के लॉयर्स, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी जर्नलिस्ट के साथ खड़े नहीं होंगे, तो कल जब हम पे जुल्म होता है, जब आपके जुल्म होता है, तो कोई नहीं होगा आवाज़ उठाने के लिए। तो हम ना सिर्फ ये सारे हमले को भी कंडेम करते हैं, मगर हम जो प्रोपेगेंडा कैंपेन और कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन और फेक न्यूज़ का कैंपेन असद तूर साहब और मुख्तलिफ सहाफ़ी के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे हैं, उसको भी कंडेम करते हैं। और मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि वो फिल फॉर जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया, और हम सब असद तूर साहब का बहादुरी को सलाम पेश करते हैं, और जानते हैं कि इस हमला से उसकी आवाज़ को ज़्यादा ताकत मिलेगी, ज़्यादा लोग असद तूर साहब के वीडियोस देखेंगे, रिपोर्टिंग देखेंगे, और
سچ کا آواز اس قسم کی ظلم کی وجہ سے کبھی نہیں دب جاتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا بلاول صاحب یہ تو پہلے تو پی ٹی ایس کی جماعتیں ایک دوسرے سے بات دکھائی دیتی ہے. اس سچویشن میں حالات یہاں تک پہنچے کہ سکوت پر بھی حملہ ہوا. طلعت حسین جرنلسٹ پہلے نہیں رہے تھے, اب حامد میر بھی کل سے جرنلسٹ نہیں رہے. ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس سچویشن کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کافی کچھ سوال ایک ہی سوال میں پوچھے ہیں. جہاں تک اپوزیشن جماعتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں مگر حکومت کے جو اتحادی ہے اور حکومت میں ہے, ہم سب کو جہاں تک آزادی صحافت ہے, جہاں تک تشدد ہے, جہاں تک کسی کے گھر میں گھس کے اس پہ حملہ کرنے کی بات ہے, ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہم سب کو نہ صرف اس کا مذمت کرنا چاہیے, مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو پکڑا جائے. جہاں تک یہ پورا سچویشن ہے پاکستان میں, جس طریقے سے آزادی صحافت کو حملہ اس پہ ہوتا آ رہا ہے, یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ آپ کا یہ حق آپ سے چھینا جا رہا ہے. یہ نہ صرف عمران خان کی حکومت کے وقت سے آ رہا ہے, اس حکومت سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اپنے حکومت میں جب دہشت گردی عروج پہ تھا, جب حالات جنگ تھا, تب بھی دہشت گردوں کے ایک سے ایک طرف پریشر تھا ہمارے صحافی پہ, اور پھر ان قوتوں جو وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے ان سے بھی پریشر تھا. اور اس پریشر کا انوائرمنٹ میں صحافی کام نہیں کر سکتا ہے, سچ نہیں دبتا ہے. اور آپ کو پاکستان کی ریاست کو اتنا طاقت ڈیولپ کرنا چاہیے, اتنا برداشت ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہر کسی کا وی لاگ پہ اس قسم کا ریاکشن نہیں آنا چاہیے. جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہوئی تھی اس میں جو صحافیوں کو ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے تھے, تو آپ نے حکومتی جو جماعت ہے ان کے ٹرولز کو اور آئی ایس پی آر کو آپ نے نوٹس جاری کیا تھا. ایک سب کمیٹی تو سیکشل ہراسمنٹ کے چارجز پہ کام کر رہی ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہ صرف اسد طور کا حملہ ہوا, 1-2 مہینے اس سے پہلے سر عالم صاحب پہ حملہ ہوا, تھوڑا اس سے پہلے متی اللہ جان صاحب پہ حملہ ہوا ہے. اور اگر ہمارا کیپٹل میں اسلام آباد میں آپ کا فزیکل سیفٹی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں امید رکھتا ہوں اس لیے کہ حکومت نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو سندھ سے پاس ہوا ہے وہ بھی پاس کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ہمارا مخالفت کرنے کے بجائے ہم ساتھ مل کے اسد طور صاحب کا کیس پہ اور جو یہ باقی ہماری صحافی دوستوں کے ساتھ ہوا ہے ان کیسز کو ہم ہائی لائٹ کر سکے, ہم آپ کے سامنے لے سکے, اور اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سارے کیسز کو, خاص طور اسد صاحب کا جو کیس ہے, کہ وہ لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچا جائے, اور اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ ہیں. پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے شاہد حقان عباسی صاحب کا بار بار بیان آ رہا ہے کہ ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے. آپ پی ڈی ایم کے اعتماد کو بحال کرنے کے حوالے سے کیا کوششیں کر رہے ہیں اور کیا کریں گے آئندہ؟ بھائی یہ بڑا عجیب صورتحال بن رہا ہے کہ آپ ہم نے تو ہمارے عہدیدار نے اس اتحاد سے اپنے استعفے پیش کیے, نہ ہم نے کوئی خواہش اظہار کیا کہ ہم کہیں واپس جانا چاہتے ہیں یا کسی بیٹھک میں بیٹھنا چاہتے ہیں, تو کیوں پھر یہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب واپس جائیں گے, کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 2 اہم پوائنٹس ہیں. ایک پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے ہمارا ایک اگریمنٹ تھا, ہمارا ایک معاہدہ تھا. اس معاہدہ میں ایک ایکشن پلان تھا, اس ایکشن پلان میں احتجاج بھی تھا, لانگ مارچ بھی تھا, عدم اعتماد بھی تھا, اور اگر یہ سب ناکام ہوتے تو ہمارے استعفے بھی تھے. تو اگر ہم نہ لانگ مارچ کریں گے, نہ پارلیمان میں ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے, نہ ہم بزدار صاحب کو تنگ کریں گے, نہ ہم عمران خان صاحب کو تنگ کریں گے, تو آپس میں گپ کرنے کے لیے تو ہم نے پی ڈی ایم نہیں بنایا تھا.
ہم نے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ جو یہ سارے تنظیم آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا عہدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب ٹیمپرری تھے، یہ تاحیہ عہدے نہیں تھے. ہمیں مسلسل ایک روٹیشن کے بیسس، جیسے MRD کے دوران روٹیشن کے بیسس اور کنسنسس کے بیسس پہ فیصلے لیے جاتے تھے، ویسے آپ کو ایک فعال، انکنفیوزڈ، ڈٹرمنڈ اور کلیئر اتحاد بنا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کا کنفیوژن چلے گا، جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے، حملہ کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، تو تب تک وہ آپس میں بیٹھتے رہے، بات کرتے رہے. جب وہ تیار ہے کہ جو ایکشن پلان جس کی وجہ سے ہم نے بنیاد بنائی تھی PDM کا، جس کے لیے میں نے قائد حزب اختلاف کے پیچھے اور ان سارے جماعتوں کے پیچھے مہینے پھرتے رہا کہ ملو، اپوزیشن کو اکٹھا کرو. جب تک ہم ان پوائنٹس پہ واپس نہیں آتے ہیں، تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کلیئر ہے، ہمارا نظریہ کلیئر ہے، ہمارا منشور کلیئر ہے، ہمارا اسٹریٹجی کلیئر ہے، اور ہم اب اپنا اسٹریٹجی پہ چلتا رہے گے. تھینک یو.